جناب اسفندیار صاحب، فقیر اسفندیار یوسف، مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت 25 میں مومن لونڈیوں سے نکاح کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں، تو کیا سورہ مومنون کی آیت 6 میں ذکر کردہ لونڈیاں ان عورتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو مومنین کے ساتھ شرعی طور پر نکاح میں ہوں؟ شکریہ۔ جی دونوں طرح کی ہوں گی، یعنی یہ لونڈیاں تو اس وقت موجود تھیں، اور عربوں کے ہاں ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق رکھنا معاشرے کا عرف تھا، مانی ہوئی چیز تھی۔ نکاح کیا چیز ہے؟ یعنی ایک مرد و عورت کے درمیان ایسا تعلق جس کو عرف قبول کرتا ہے، سوسائٹی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک بالکل جائز تعلق ہے۔ عربوں کے ہاں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 4 قسم کے نکاحوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں متع کہا جاتا ہے، اس کے بھی نظائر موجود ہیں کہ یہ نکاح بھی ان کے ہاں رائج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ جب تم ایک عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہو تو اس کے لیے یہ حدود ہیں، یہ شرائط ہیں، وہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ لونڈیوں کے بارے میں ایسے کوئی حدود قائم نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ اسلام کا اصلی منشا تو یہ تھا کہ فک و رقبہ، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ اب کسی جنگ میں قیدی پکڑے جائیں گے تو انہیں نہ لونڈی بنایا جائے گا نہ غلام بنایا جائے گا۔ موجود غلاموں کے بارے میں سیاسی، سماجی، تمدنی مسائل تھے، ان کی وجہ سے ایک تدریجی طریقہ ان کی آزادی کا اختیار کیا گیا اور مکاتبت کا قانون بنایا گیا۔ اس میں دونوں صورتیں پیش آ جاتی تھیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ لونڈیوں کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم کیے رہتے تھے جس طریقے سے پہلے سے ایک عرف موجود تھا یا سوسائٹی کا رواج کہیے موجود تھا۔ اور ایسا بھی تھا کہ بعض لونڈیاں جب وہ خرید کے لاتے تھے یا کسی اور کے ہاں دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور ان کے معاملات درست ہیں، اس طرح کے اخلاقی مفاسد نہیں ہیں، تو نکاح بھی کر لیتے تھے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں تھیں۔ خود قرآن نے کہا کہ اگر نکاح کی صورت پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ضرور نکاح کرو، لیکن نکاح کرو گے تو پھر تمام ذمہ داریاں اسی طرح پوری کرنی پڑیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل ممکن ہیں۔ سورہ مومنون میں یا دوسری جگہوں پر جن لونڈیوں کا ذکر ہوا ہے ان سے اگر کوئی نکاح بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی معنی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ نکاح کیے جائیں، ان کی سماجی حالت بہتر کی جائے، ان کے اخلاقی معاملات کو بہتر کیا جائے، اور اسی طریقے سے بتدریج ان کو مکاتبت کا حق دے دیا تھا کہ وہ اپنی آزادی اگر چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی، تو ایک خاص طریقے سے وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔